मार्च 1962 द फर्स्ट लेडी ऑफ USA जैकुलिन केनेडी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारे B720 से लंदन पहुंची। नीचे उतरकर उन्होंने पायलट को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। जब उनसे पूछा गया कि PIA की फ्लाइट कैसे रही तो उन्होंने जवाब दिया कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। फिर ये जुमला PIA का स्लोगन बन गया। एक ज़माने में PIA हमारा फ़ख्र और खुशी क्यों थी, एक कौमी शनाख्त की इलामत और मुल्क का सबसे कीमती असासा क्यों था। इस फातिहाना दौर का आगाज़ 1960 की दहाई में एयर कमोडोर नूर खान की मिसाली क़ियादत से शुरू हुआ, जबकि दूसरी तरफ है एयर इंडिया। भारत दुबई और दोहा स्टैंडर्ड्स के 80 नए एयरपोर्ट्स बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज़ बन जाएगा, चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया जहां की सैर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और सोचिए, क्या हम आज एयर इंडिया को PIA के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो दोनों में कितना फ़र्क होगा। अगला सवाल, भारत और हम में क्या फ़र्क है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शुरुआत करते हैं PIA से, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। PIA की बुनियाद 29 अक्टूबर 1940 को ओरिएंट एयरवेज के तौर पर रखी गई थी और 1947 में नई आज़ाद रियासत पाकिस्तान में ऑपरेशंस मुंतकिल कर ली, जबकि इसकी बुनियाद कलकत्ता बरतानवी हिंदुस्तान में रखी गई थी। साल 1955 में नई आने वाली एयरलाइन की पहली तयशुदा बैनुल-अक़वामी सर्विस का इफ्तिताह भी हुआ। PIA ने 1940 में ओरिएंट एयरवेज के तौर पर अपनी सर्विस का आगाज़ किया। आज हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इब्तिदाई सालों पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 1930 की दहाई के अवाइल में अपने सफ़र का आगाज़ किया, जब बरतानिया की इंपीरियल एयरवेज बरतानवी सुल्तनत के बैरूनी इलाकों में अपनी खिदमत दे रहा था। 1924 में इंपीरियल एयरवेज की बुनियाद पड़ने से पहले बरतानिया को अपनी कॉलोनियों को मुंसलिक रखने के लिए जहाज़ के ज़रिए सफ़र पर इन्हिसार किया जाता था। बरतानिया का जो कुछ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में है, इसी के थ्रू कंट्रोल किए रखा। पुर्तगाली, गोवा और फ्रांस के ज़रिए कंट्रोल पांडिचेरी वो वाहिद जगह थीं जो इस खिते में नहीं थीं, और उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि एक दिन ओरिएंट एयरवेज PIA बन जाएगी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया से आज़ादी तक पाकिस्तान की क़ियादत करने वाले शख्स मोहम्मद अली जिन्ना ने महसूस किया कि पाकिस्तान को एक कौमी एयरलाइन की ज़रूरत होगी। अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने 2 अमीर पाकिस्तानी ताजरों मिर्ज़ा अहमद असफ़ानी और आदमजी हाजी दाऊद से माली मदद की दरख्वास्त की। नतीजे के तौर पर 23 अक्टूबर 1940 को ओरिएंट एयरवेज कोलकाता में रजिस्टर्ड किया गया, जो बरतानवी राज में वाहिद मुस्लिम एयरलाइन बन गई। बरसग़ीर पाक व हिंद में महात्मा गांधी मुल्क के लिए जो कुछ चाहते थे, इसकी सख्त मुखालिफत में सियासी रहनुमा बशमूल मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानवी राज को मजहबी खतूत पर तकसीम करने पर इत्तेफाक किया। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 3 तैयारों के बेड़े को चलाते हुए ओरिएंट एयरवेज ने नई रियासत में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। 2 साल बाद 1949 में ओरिएंट एयरवेज ने जुड़वां इंजन वाले तैयारे मुतारफ़ कराए। ओरिएंट एयरवेज तरक्की में एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने तैयारों को कराची, दिल्ली, कलकत्ता और ढाका से मिलाने वाले रस्तों पर तैनात किया। 1950 की दहाई के अवाइल में ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे हरीफों के बाज़ार में दाखिल होने के साथ साथ ओरिएंट एयरवेज ने पैसा खोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने ओरिएंट एयरवेज को और दीगर के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए एयरलाइन को सब्सिडी देना शुरू की। इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम और एशियाई मुल्क था जिसने तवील फासले तक PIA इंटरनेशनल एयरलाइंस तैयारा उड़ाया। PIA ने ओरिएंट एयरवेज से टेक ओवर कर लिया। 1 अक्टूबर 1953 को पाकिस्तानी हुकूमत ने ओरिएंट एयरवेज का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया और इसे PIA के साथ जम करके इस एयरलाइन को तश्कील दिया, जिसे हम आज PIA के नाम से जानते हैं।
بہت سارے مسائل کے باوجود اورینٹ ایئر ویز نے کئی سالوں تک اپنے نام سے کام جاری رکھا۔ 1954 کے موسم گرما میں اورینٹ ایئر ویز نے سرکاری امدادی پروازوں کی پیشکش کی، جس نے پاکستانی متوسط طبقے کو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پرواز کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے پہلی بار کراچی، لاہور، پشاور کے درمیان اندرونی ملک پروازیں بھی شروع کی۔ 1955 تک اورینٹ ایئر ویز کو مکمل طور پر پی آئی اے کے ساتھ ضم کر دیا گیا۔ پی آئی اے نے قاہرہ اور روم میں سٹاپس کے ذریعے پاکستان کو لندن سے جوڑنے کے لیے اپنے سپر کنسٹیلیشنز کا استعمال کیا، اور پھر 1956 میں پی آئی اے نے اپنے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے امریکی کیریئر امریکن ورلڈ ایئر ویز کے ساتھ معاہدہ کیا۔ پھر اسی دوران پی آئی اے نے برطانوی طیارہ ساز کمپنی کے ساتھ 5 ویکرز ویسکاؤنٹ 815 کا آرڈر بھی دیا۔ ایک زمانے میں پی آئی اے ہمارا فخر اور خوشی تھی، یہ قومی شناخت کی علامت اور ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ اس فاتحانہ دور کا آغاز 1960 کی دہائی میں ایئر کموڈور نور خان کی مثالی قیادت سے ہوا۔ دلکش نعرہ سفر کریں عظیم لوگوں کے ساتھ، مرد اور خواتین سٹیورڈز کے لیے مشہور پیئر کارڈن یونیفارم بلا شبہ پی آئی اے کی شاندار پیشرفت کی پہچان بن گئی۔ ایئر لائن کے اعلیٰ حفاظتی معیار، نوجوان بیڑے اور وقت کی پابندی نے اسے امید افزا بلندیوں تک پہنچا دیا۔ سب کچھ کامل لگ رہا تھا۔ پی آئی اے نے 1960 کی دہائی میں دنیا کی صف اول کی ایئر لائنز میں سے ایک کے طور پر اپنے غیر معمولی عروج کا آغاز کیا۔ اپنی قسمت میں مسلسل کمی دیکھنے سے پہلے یہ 1980 کی دہائی کے اوائل تک اس عہدے پر فائز رہی۔ آج وہی ایئر لائن ایک بے مثال بحران کا شکار ہے۔ یہ بہت بڑے نقصانات، دائمی نااہلی اور غیر مستحکم قرضوں سے مفلوج ہے۔ جہاں اس کا سلوگن تھا پرواز کریں عظیم لوگوں کے ساتھ، تو آج اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے اس نے میرے لیے پی آئی اے کا ٹکٹ کروایا ہے، اس نے میرے لیے پی آئی اے کا ٹکٹ کروایا ہے، اب میں اسے ارادہ قتل نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں۔ نجکاری کے حالیہ دباؤ کے پیش نظر ایئر لائنز کے ملازمین کی جانب سے فلائٹ آپریشن روک دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ماضی اس طرح کی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ مثالی ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بحران قدرتی طور پر ایک واضح سوال پیدا کرتا ہے، کیا ہوا اور اس کا حل کیا ہوگا؟ آج ایئر لائن کی خوفناک حالت کو دیکھتے ہوئے میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ وہی پی آئی اے ہے کہ جس نے مشرقی وسطی کے معروف کیریئر ایمریٹس کو قائم کرنے میں مدد کی تھی، جس کو دنیا کی بہترین ایئر لائن کا اعزاز دیا گیا تھا۔ جہاں ایمریٹس کو آج بھی مثال کامیابی حاصل ہے، وہیں پی آئی اے کی پہچان بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس کے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ پاکستان میں سرکاری ادارے روایتی طور پر بدعنوانی اور نااہلی کے شکار ہیں، اور پی آئی اے اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہے ایئر انڈیا۔ ایئر انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ کیا پی آئی اے ایئر انڈیا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں۔ ایئر انڈیا بھارت کی 91 سال پرانی ایئر لائن ہے۔ یہ کمپنی رتن ٹاٹا نے 1932 میں بنائی تھی۔ تقسیم کے بعد حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ اسے پی آئی اے کی طرح چلاتی رہی، لیکن پھر 28 جنوری 2022 کو ٹاٹا گروپ نے $2.25 بلین میں ایئر انڈیا دوبارہ خرید لی، اور صرف ایک سال میں یعنی 14 فروری 2023 کو سول ایویشن کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ کر دیا۔ ایئر انڈیا نے 470 نئے جہازوں کا آرڈر دے دیا۔ ان طیاروں میں 210 ایئر بس، 190 بوئنگ 733 میکس، 40 ایئر بس A350S، 20 بوئنگ 787S اور 10 بوئنگ S977 شامل ہیں۔ یہ ایویشن انڈسٹری کی آج تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ اس کی مالیت $60 بلین ہے، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو 1990 کی دہائی تک پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتا تھا۔ اب یہ خبر پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکیے
اور سوچئے آج انڈیا کہاں چلا گیا اور ہم کہاں آ گئے ہیں۔ ہم $1.5 بلین کے لیے IMF کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جبکہ بھارت میں ایک کمپنی $60 بلین کی ڈیل کر رہی ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن، فرینچ صدر ایمانویل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم رشی سناک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ بھارت اس ڈیل کے ساتھ ساتھ دبئی اور دوحہ اسٹینڈرڈ کے 80 نئے ایئرپورٹس بھی بنا رہا ہے، جس کے بعد انڈیا ایشیا میں سول ایویشن کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا۔ یہ چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ ایئر انڈیا سے سالانہ 7 کروڑ مسافر دنیا جہاں کی سیر کریں گے۔ آپ ایک بار پھر رکیے اور سوچئے، کیا ہم آج ایئر انڈیا کو PIA کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم کرتے ہیں تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا؟ اگلا سوال، بھارت اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ سچ نہیں؟ ہمارا DNA بھی ایک ہے، ہماری زبان، کھانوں، لباس، کلچر اور رہن سہن میں بھی کوئی فرق نہیں۔ گرمی، سردی، گرد و غبار، رویے، نفرت اور مار داڑ بھی ایک جیسی ہے، اور ہم مسالے بھی ایک جیسے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ آگے دوڑ رہے ہیں اور ہم پیچھے۔ آخر کیوں؟ اور تیسرا سوال، کیا اس ملک میں کوئی شخص قومی زوال کی وجوہات پر غور کر رہا ہے؟ اور کیا ہم رک کر، ٹھہر کر اور سانس لے کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے ہرگز نہیں۔ ہم اگر آج بھی سوچ سمجھ رہے ہوتے تو شاید زوال کی چٹان سے پھسلنے کا یہ سلسلہ رک جاتا، لیکن جب قوموں کی مت ماری جاتی ہے تو پھر انہیں دھوپ میں پڑی حقیقتیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ سیاسی تقرریوں کی وراثت دوسری جماعتوں کی زیر قیادت حکومت میں بھی جاری ہے۔ جب بھی حکومت بدلتی ہے، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، PIA کی اعلیٰ انتظامیہ بھی بدل جاتی ہے۔ پنجاب میں اگر نون لیگ اقتدار میں ہے تو PIA کو چاروں طرف پنجابیوں کی آمد نظر آتی ہے، اور پھر جب PPP شو چلاتی ہے تو سندھیوں کے ساتھ بھی کچھ مختلف نہیں ہوتا۔ ایئر لائن کو لپیٹ میں لینے والی سیاست اور بیوروکریسی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر گر گئی ہے۔ ہمیں اس لمحے کے لیے PIA کو اپنے ذاتی مقاصد اور بیرونی دباؤ سے بالا تر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم سب PIA کو ایک بار پھر آسمانوں پر حاوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بنیادی باتوں کو درست کرنا اور اس بات کی نشاندہی کرنا کہ ہم نے انہیں پہلی جگہ غلط کیوں کیا، یعنی اپنی غلطیوں سے سیکھنا آگے بڑھنے کا منطقی طریقہ ہے۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔